میں نے تو یہ بھی سنا کہ اچھا یار یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ بغیر فرقے کے مسلمان ہیں, فرقہ ہونا چاہیے. 3 بڑے فرقے, اہل حدیث, اہل سنت, اہل تشیع, اور بھی فرقے ہمارے, اور ان کے اندر سب کیٹیگریز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. فرقہ ہونا چاہیے, کوئی فرقہ ہوتا ہے مومن کا, مسلمان کا؟ فرقہ اور مسلک میں فرق ہے اسامہ بھائی. ہم تھوڑا سا لینگویج کو آئیڈینٹیفائی کر لیں, ٹرمینالوجیز کو. فرقہ ایک نیگیٹو چیز ہے جو قرآن مجید نے بالکل کلیئرلی منع فرمایا کہ ولا تفرقو, فرقوں میں نہ پڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. فرقے کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, کچھ مزاج ہوتا ہے. فرقے میں ہوتی ہے ایروگینس. ایروگینس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ اپنے ہی آپ کو حق پر سمجھے اور ٹس سے مس نہ ہو. ایون حق آنے کے باوجود بھی سامنے حق آ جائے, دلیل آ جائے, پھر بھی ٹس سے مس نہ ہو اور وہ بلائنڈ فالوئنگ پہ لگا رہے, تو وہ فرقہ ہے. اسی طرح فرقہ یہ ہے کہ اس میں متشدد پن ہو, یعنی ایگریشن ہو بہت زیادہ, اور وہ ان اصولوں سے بری ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرگومنٹس کے اصول سکھائے کہ آرگومنٹ کیسے کرنا ہے, ڈفرینس آف اوپینین کیسے رکھنا ہے, مسلمان کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے. تو ان چیزوں کو اگنور کر کے وہ بندہ متشدد ہو جائے تو وہ بھی فرقہ کہلائے گا, اور وہ فرقہ وارانہ رویہ ہے اس کا. پھر یہ کہ ہر وقت دوسروں کی برائیاں بیان کرتے رہنا اور فرقہ واریت کے آگ کو جنم دینا, وہ بھی فرقے کے اوصاف ہیں. یہ تو ہے فرقہ, اور یہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی مسلک میں ہو سکتا ہے. ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں, ایسے ایون مبلغ اور دائی موجود ہیں جو فرقہ وارانہ رویہ ایک رکھتے ہیں. لیکن انہی مسلکوں میں آپ کو اچھے لوگ, کھلے ذہن کے لوگ, بڑے ڈیسنٹ علماء کرام جو کہ ماشاءاللہ فرقہ وارانہ سوچ سے بری ہیں. اور مسلک دیکھیں بیسکلی اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اور اگر وہ اہل تشیع کی بات کیجیے تو فقہ جعفری. لیکن یہ کہ اہل سنت والجماعت کی اگر میں بات کروں تو یہ مین یہ 4 ہیں, باقی بھی بہت ہیں لیکن مین یہ 4 ہیں. تو مسلک چلیں کوئی بات نہیں, وہ فقہی ڈفرینسز ہیں, فقہ کے ڈفرینسز ہیں. عقائد میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. عقائد ہمارے بڑے کرسٹل کلیئر ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے, اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے, اللہ کو ڈائریکٹ اپروچ کرنا ہے. یہ ہمارے عقائد ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے عقائد بہت کلیئر ہیں کہ سید البشر ہے, سید الانبیاء ہیں, دنیا کے بہترین بشر ہیں, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پہ ہمارا ایمان ہے. تو یہ عقائد ہیں. عقائد ایز لانگ ایز سیم ہیں انشاءاللہ تو ہم سب کے ساتھ ہیں. فقہی ڈفرینسز, نماز کا طریقہ وہ نیچرل ہے, وہ رہیں گے اسامہ بھائی, وہ میرا نہیں خیال وہ کبھی ختم ہوں گے. وہ نیچرل بھی ہے ان کا رہنا, کیونکہ احادیث مختلف ہمیں ملتی ہیں, اور وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے علماء کرام کی. انہوں نے جستجو کی کوشش کی امت کے سامنے مسائل سامنے رکھنے کی. تو یہ اہل حدیث اور دیوبندی, بریلوی, یہ فرقہ تب بن جائے گا جب فرقہ وارانہ وہ اوصاف ان میں آ جائیں گے. بالکل میں نے آپ کو بیان کیا. اچھا, اس کے اندر ایک مسلک اہل تشیع جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ کافر بھی کہا جاتا ہے. آپ نے تو کہا نا کہ برائی کرتے رہنا, اس حد تک جو ہے وہ جایا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ جائز بات ہے اس طرح سے؟ دیکھیں, میں علماء کرام کا ہی آپ کو موقف جو ہے وہ پیش کروں گا. کافر کہلانے کے کچھ کنڈیشنز ہیں. ایک بندے کو کافر کب کہا جائے گا, تو اگر وہ کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اور غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنا, اس میں پھر شرک انوالو ہو جاتا ہے. اور ساتھ میں اسے دعوت بھی دی جائے, اس سے پہلے کہ کافر کہا جائے اس کو دعوت پریزنٹ کی جائے, اس کو سمجھا جائے. یہ ابن باز ایک اسکالر سعودی کے گرینڈ مفتی ہیں, نواقض اسلام انہوں نے بیان کیے, 10 کنڈیشنز ہیں ان کی. میں نے یہ کتابچہ پڑھا بھی پاسٹ میں. اب چونکہ میرا ان چیزوں میں اتنی اسامہ بھی ٹو بی آنیسٹ نہ ہمارا تعلق ہے اتنی ان ڈیبیٹس کے ساتھ, تو شاید میں آؤٹ آف ٹچ بھی ہوں اس طرح کے ٹاپک سے. لیکن جو مجھے یاد آ رہا ہے موٹا موٹا وہ بتا دیتا ہوں کہ یعنی اس بندے پہ دعوت پریزنٹ کی جائے گی, اور وہ پھر بھی اس کو ریجیکٹ کر دے گا, نہیں مانے گا دلائل کو, تو پھر وہ کافر کہلانے کا مستحق ہوگا کہ اس نے کلیئر ٹروتھ کو ریجیکٹ بھی کر دیا ہے. پھر یہ کہ اس کا مینٹل لیول بھی دیکھا جائے گا کہ اس تک دعوت کتنی پہنچی ہے. تو اس لیے یہ کنڈیشنز کچھ اسٹرکٹ ہیں, اس سے پہلے کہ آپ کسی کو ڈائریکٹ کافر کہہ دو. اور اس سے یہ کہ انتشار بھی پھیلتا ہے اور ایسے ہی لڑائی ڈالنے والی بات ہے. تو دعوت دینی چاہیے, دعوت و اصلاح کا کام کرنا چاہیے, خوبصورت انداز میں دعوت پیش کرنی چاہیے. جیسے آپ نے ایک پروگرام دیکھا ہوگا, قاری خلیل الرحمان اور یہ بریلوی بھی ایک عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں, اہل حدیث بھی, اہل تشیع بھی. تو اس میں میں قاری خلیل کو اس لیے کوٹ کروں گا کیونکہ مجھے ماشاء اللہ ان کا طریقہ بڑا پسند ہے اور ان کی باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں.
وہ بڑے اچھے انداز میں دعوت پیش کرتے ہیں سامنے. تو اس طرح سے دعوت دینی چاہیے اس سے پہلے کہ کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا دی. فائدہ کیا ہوگا آپ کسی کو کافر کہہ کے؟ یا تو کوئی فائدہ رزلٹ نکل رہا ہے. ہاں کوئی بہت ایسی بات کر دیتا ہے بہت ہی کفریہ تو پھر اس کو کہنا پڑے گا.